السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین اور نمرا سہیل ہمارے ساتھ ہیں۔ سوشل میڈیا کا گلا دبانے کے لیے حکومت نے نیشنل فائر وال لانچ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور یہ لانچنگ بالکل آخری مراحل میں داخل ہو گئی۔ اس پر بات کریں گے، یہ کام کیسے کرتا ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ حکومت نے پہلے ہی لے لیا ہے۔ اچھا، ویسے چھوٹے موٹے اداروں میں کاروباری ادارے ہوں یا تعلیمی ادارے ہوں مختلف، ان میں یہ جو فائر وال ہے اس کی اصطلاح کامنلی یوز ہوتی ہے، ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جیسے کسی آفس میں اسٹاف ہوتا ہے تو وہ سب کچھ ڈاؤن لوڈ نہ کر سکیں، کام چھوڑ کے گیم نہ کھیل سکیں، یہ کر سکیں، تو فائر وال ہوتی ہے، وہ مختلف سرٹن چیزیں روک دیتی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا، ایڈمن سے رابطہ کریں۔ اب یہاں حکومت ایڈمن بن گئی ہے اور حکومت بتائے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا، یہ بھی نہیں ہوگا کہ ایڈمن سے رابطہ کریں، یعنی آپ ایڈمن سے رابطہ تو کر ہی نہیں سکتے، بس نہیں استعمال کر سکتے تو نہیں کر سکتے۔ انوانٹیڈ کانٹینٹ، اچھا، یہ جو انوانٹیڈ کانٹینٹ ہے اس کی تعریف جو ہے نا، جس طرح ہمارے ہاں نیشنل انٹرسٹ کی تعریف ہے، کون کرے گا، قومی مفاد ہے کیا، تو انوانٹیڈ کانٹینٹ جو ہے اس کی تعریف کون کرے گا یہ بھی دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اب ہوگا کیا اس کے ذریعے جو کیا جا رہا ہے۔ عمر چیمہ صاحب کا میں نے ایک عدد ولاگ تھوڑا سا دیکھا، اس کے علاوہ میں نے کچھ لوگوں کی گفتگو دیکھی، دا نیوز میں اس کی خبر آئی ہے، وہ خبر پڑھی، کچھ اور چیزیں گو تھرو کی، تو مجھے یہ پتا چلا کہ بہت سے، اور نصرت جاوید صاحب کو میں وی نیوز کے پوڈ کاسٹ میں سن رہا تھا، نجم سیٹھی بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یوٹیوب وغیرہ یہ سب کچھ، تو ہوگا یہ کہ مخصوص یوٹیوبرز وغیرہ جو ہیں ان کا کانٹینٹ روکا جائے گا، اس کی ریچ کم کی جائے گی، ڈسکریج کیا جائے گا۔ مخصوص سیاسی جماعت کے حق میں بات کرنے والے مخصوص کانٹینٹ، یہ انوانٹیڈ ہی ہوگا کہ ان کو جو لگتا ہوگا کہ ان کے لیے یہ انوانٹیڈ ہے۔ اچھا دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ فرض کیجئے عمران ریاض خان، ان کا ایک ولاگ ہے شدید مخصوص، وہ ولاگ جو ہے حکومت کو بہت برا لگا، حکومت نے اس کا یو آر ایل اٹھایا اور یو آر ایل اٹھا کے اس جگہ اس سسٹم میں ڈال دیا، تو اس یو آر ایل کی وجہ سے اس ولاگ کی ریچ بالکل دب تو گئی۔ یہ حکومت کے لیے کام کرنا آسان ہوگا اس اتنے بڑے پیمانے پر سب کو کنٹرول کرنا؟ تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں، ایک ویڈیو کے یو آر ایل کی بات کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، اس کے بجائے وہ کریں گے یہ کہ عمران ریاض خان یوٹیوب چینل کا یو آر ایل یہ اٹھاؤ، یہ ڈال دو۔ اس کے علاوہ یہ ایک لسٹ ہے ان یوٹیوبرز کی جو کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، جو حکومت پہ بہت تنقید کرتے ہیں، اور جو ان جو کے لیے عمران خان انوانٹیڈ کے ہے، حق میں بات کرتے ہیں، یہ انوانٹیڈ ہیں۔ ان کے یو آر ایلز اٹھاؤ سب کے یوٹیوب چینل کے اور اٹھا کے ڈال دو اس سسٹم میں، تو ان کا جب یہ کانٹینٹ ڈالیں گے تو اس کانٹینٹ کے ویوز نہیں آئیں گے۔ پہلے کسی کے آ رہے تھے 7-8 لاکھ، 10-12 لاکھ، 5-6، اس کی ریچ ہی کم ہو جائے گی نا، 70-80 ہزار، اب وہ جو ہے وہ رہ جائیں گے 3-4 ہزار، کوئی اتنا 10-12 ہزار۔ مقبول ہو کہ لوگ اس کو سرچ کر کے دیکھیں، پھر اچھا، کوئی اتنا مقبول ہو اس کو سرچ کر کے دیکھیں، تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آئے ہی نہیں، غائب کر دیا جائے، یعنی وہ بندہ ہی آپ کو نہ ملے۔ ٹویٹر بھی تو بینڈ ہے نا، لیکن لوگ جو ہے وہ وی پی این سے کنیکٹ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں جو آپ نے اگر گو تھرو کیا ہے تو وی پی این کو بھی بلاک کیا جائے گا۔ آپ جو وی پی این ہیں جو غالباً شاید سینکڑوں کی تعداد میں ہوں گے، ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے، تو وہ وی پی این بلاک کیے جائیں گے۔ اور وی پی این کے حوالے سے گزشتہ کچھ عرصے سے ہمارے ہاں مختلف حکومتی شخصیات یہ بتائی تھی، وی پی این یہ تو ویلن ہے، گناہ ہے، ہمارا وی پی این کافر ہے، استغفر اللہ، وی پی این یوز کرو گے تمہارے موبائل فون میں جو تمہارا کریڈٹ کارڈ ڈلا ہوا ہے، پیسے بھی نکل جائیں گے، یہ بھی ہو جائے گا، چوری ہو جائے گی، وی پی این نہیں۔ اچھا، یہ تو ہو رہا تھا۔ اب ایسا ہے کہ گورنمنٹ کی اجازت لینی پڑے گی آپ کو پہلے؟ نہیں، مطلب وی پی این تو وی پی این ہے نا، مجھے یہ بتائیں کہ ٹویٹر کھلے گا نہیں، حکومت کو اپنے ٹویٹس کرنے، دنیا تک اپنی چیزیں پہنچانی ہیں، تو حکومت والے وی پی این لگا کے ٹویٹر یوز کرتے رہیں گے۔ اچھا، حکومت کو یوٹیوب یوز نہیں کرنا شاید، ٹھیک ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ بنا ہوا ہے، لیکن حکومت کو شاید یوٹیوب یوز نہیں کرنا، تو اس لیے حکومت جو ہے وہ یوٹیوب بند کر دے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ یوٹیوب پر آوازیں بند کریں گے۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے گا کہ قیدی نمبر 804 فیروزی رنگ کا کرتا پہن کر عدالت میں حاضر ہوا تو نہیں سنا جائے گا، لیکن اگر کوئی کہے گا کہ یہ جو عمرانڈو یوٹیوبر ہیں، یہ قیدی نمبر 804 کے، یہ جو پنکی پیرنی کے حق میں بولتے ہیں، پنکی پیرنی کو سزا ہو گئی، تو ان کو سنا جائے گا۔ حکومت جو ہے وہ چنیدہ، مطلب چن کے کام کر رہی ہے کہ اس کو اٹھاؤ، لیکن یہ بھی تو ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ہوگا نا، کی ورڈز کے بنیاد پر۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک یوٹیوب چینل ہے،
تو اس کا تو بیسیکلی ایک URL ہے, اس کے ذریعے آپ کو مار دیا جائے, آپ کے اوپر وہ جو نیٹ ہوتا ہے وہ ڈال دیا جائے, اب آپ مووی نہیں کر سکتے, اور باقی جو ان کو کھلا چھوڑ دیا اور جائے, یہ کام میرے خیال سے بڑی وہ آسانی کھلے سے سانڈ کر کی طرح سکتے ہیں. گھوم رہے ہوں, یہ جو کام ہوتا ہے اسی طرح سے حکومت جو ہے وہ یہ کرے گی, اور اس کے کرنے کے نتیجے میں حکومت یہ سمجھے گی کہ زبردست ہو گیا کام. ایک اور کام ہوتا ہے جب آپ کی ریچ کم ہوتی ہے نا, تو ویورز کو آپ نظر نہیں آتے, تو ویورز ایک آپ کو سرچ کر کے دیکھ لیں, سن لیں, ایک پاسبلٹی ہے. دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ ویورز کہیں یار چل چھوڑ, کون اتنی محنت کرے یار, پتہ نہیں کہاں گیا, تو لوگ بیزار ہو جائیں. لیکن حکومت کی بھی تو ضلالت ہے نا اس میں, اتنی مطلب پابندی اتنی, دیکھیے حکومت ابھی اور کیا کرے گی, مطلب اس حد تک اتنا بھی نہیں سوچا, جیون دے رہا ہو, بس دے رہا ہو. تو یہ حکومت جو ہے وہ ابھی بہت آگے جائے گی. دیکھیے کیا روکنا چاہیے, تو روکنے میں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر کوئی ایک خاتون کے لیے پنکی پیرنی یوز کر رہا ہے, روکنا چاہیے. پھر اگر کوئی عمران خان کے لیے عمرانڈو یوز کر رہا ہے, روکنا چاہیے. ان دا سیم مینر اگر کوئی مریم نواز شریف صاحبہ کے لیے غلط زبان استعمال کر رہا ہے, روکنا چاہیے. اگر کوئی میاں نواز شریف صاحب کے لیے تضحیک آمیز جملے استعمال کر رہا ہے, افواج پاکستان کے لیے تنقید پہ بات ہوتی ہے, تنقید نہیں کر سکتے کیا آرمی چیف پہ عاصم منیر صاحب پہ تنقید نہیں کر سکتے, کیوں بھائی, تنقید تو کر سکتے ہیں نا, مطلب کوئی بھی مقدس گائے نہیں ہے, کوئی آسمان سے نہیں اترا, تنقید کر سکتے ہیں, تضحیک نہیں کر سکتے. تنقید کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو بعض جگہوں پر تو آئینی پابندیوں کا سامنا ہے تو نہیں کر سکتے, لیکن کیا آپ آرمی چیف پہ تنقید نہیں کر سکتے, DGSPR پہ بات نہیں کر سکتے, یوں نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے جب 9 مئی ہوا تو عدالتوں میں چیزیں ثابت کریں, سزا دیں 9 مئی والوں کو, میں تو کہتا ہوں نہیں چھوڑیں, معافی وغیرہ کی بھی بات نہ ہو, سزا دیں. لیکن وہ جو وال آف شیم پورے ملک میں جگہ جگہ بینرز لگے تھے, کہاں سے لگے تھے؟ ان بینرز پہ کوئی ان کا کوئی والد نہیں تھا, ان کی کوئی والدہ نہیں تھی, ان کے کوئی بہن بھائی نہیں تھے, من جانب وغیرہ کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے. اور عمران خان کے منہ پر جو ہاتھ ایسے کر کے لعنت بھیجی ہوئی ہے, جوتے کا نشان بھی ہے, اور پھر باقی عمران خان کی جماعت کے لوگوں کے منہ پر, سب کے منہ پر لعنت کا نشان تھا. عمران ریاض خان بھی اس میں شامل تھا, کچھ اور لوگ تھے, اور یہ پورے ملک میں لگا دیے گئے تھے. مطلب یہ کیا تھا, کسی کی بھی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ کیا تھا. تو ہمارے ہاں یہ تمام چیزیں ہوئی ہیں. اچھا, ٹویٹر کی اچھی خاصی ریچ کم ہو گئی ہے, یعنی صارفین کی تعداد کوئی 4.5 ملین تھی تو 2.4 ملین تک رہ گئی ہے. اچھا, ایک تو دیکھیے باٹس ہوتے ہیں, وہ تو کم ہونے چاہیے, گھٹنے چاہیے, لیکن انہی باٹس کے درمیان میں آپ میں سے کوئی بھی ایک اس وقت جا کر, ابھی تو VPN چل رہا ہے نا, تو عمران خان کا اکاؤنٹ کھولے ابھی, اور عمران خان کا اکاؤنٹ کھولنے کے بعد چونکہ ابھی آخر میں 2 بڑے خطرناک ٹویٹس ہوئے, ان ٹویٹس کا کانٹینٹ نہ بھی پڑھیں تو ان ٹویٹس کی انگلش اور اردو میں جو ری ٹویٹس ہیں, ریچ ہے پابندی والے ٹویٹر کی. نمرا مجھے نمبر بتائیں, وہ جو غدار کون والا ٹویٹ تھا عمران خان صاحب کا, انگلش میں اردو میں, اس ٹویٹ کی ریچ کیا ہے؟ انگلش میں جو ہے اس کی ریچ ہے 8.3 ملین, اور جو اردو میں جو ٹویٹ کیا ہوا انہوں نے اس کی ہے 3.8 ملین. ٹھیک ہے, 3.8 8.3 ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ عمران خان صاحب کے اکاؤنٹ کی پابندیوں کے بعد ریچ ہے. اچھا چلیں اسی طرح سے ہم ایک اور بھی چیز دیکھ لیتے ہیں. ستار ابھی کھول لیں گے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کا جو اکاؤنٹ ہے, مریم نواز شریف صاحبہ کے اس اکاؤنٹ سے اگر کوئی چیز ٹویٹ ہوتی ہے تو ہم آخر کے 3 ٹویٹس لیتے ہیں. ان 3 ٹویٹس میں مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں ان کی ایک بھی, چونکہ وہ نا روٹین کی چیزیں ٹویٹ ہو رہی ہیں تو ان کی ریچ اتنی نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی ریچ کیا ہے, ایک دن پہلے کا جو مریم نواز شریف صاحبہ نے ری پوسٹ کیا ہوا ہے 7.9 کے ری پوسٹ, جو لیٹسٹ 7.9 کے, اوکے. اور اس کے علاوہ جو مریم صاحبہ نے ایک اور ری پوسٹ کیا ہوا ہے کیونکہ انہوں نے ٹویٹ نہیں کیا ہوا, 4.7 کے, یہ ان کے ویوز ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز انہوں نے ری پوسٹ کی ہوئی ہے اپنی ہی تشہیر کے حوالے سے, کوئی 8.8 کے اس میں. اچھا, یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ری پوسٹ سے, مریم نواز شریف صاحبہ کوئی ٹویٹ بھی اگر ہم نکال لیں 56 کے, تو مریم نواز شریف صاحبہ لاکھ سے نیچے ہیں, 60,000 سے نیچے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ملینز میں ان کی ریچ ہے, یہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور پابندی کے باوجود یہ اس وقت یہ نمبرز ہے. اچھا, ہوگا کیا, دیکھیے یہ صرف اتنا مقصد نہیں کہ کچھ لوگوں کا کانٹینٹ روکا جائے, جو غلط ہے وہ روکا جانا چاہیے, سب کا اکراس دا بورڈ روکا جانا چاہیے. ایک اور چیز ہوگی, بات یہ کہ جب یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بند ہو جائیں گے تو اس کے ذریعے VPN کے ذریعے لوکیشن بھی ٹریس ہو سکے گی, یہ بھی ہمیں اسٹوری بتا رہی ہے. اور جب لوکیشن ٹریس ہو سکے گی تو بندہ گرفتار کیا جائے گا. گرفتار کیا جائے گا یا غائب کیا جائے گا, یہ دیکھنے کی چیز ہے. اگر غائب کیا جائے گا تو کیا غائب ہو جانے والوں کے بارے میں میڈیا خبر دے رہا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے گا.
میڈیا نہیں دے رہا. اب اگر میڈیا خبر نہیں دے رہا تو ان کی خبر ہمیں ستار کہاں سے ملتی ہے؟ سوشل میڈیا سے. سوشل میڈیا تو پر پھر ہوگی پابندی. یہ جو تمام چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد یہ تمام چیزیں دب جائیں گی. تو یہ تو صرف کسی کانٹینٹ کو روکنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ تو باقاعدہ طور پر حکومت, یہ سیاسی فسطائیت ہے اور یہ باقاعدہ ایجنڈے کے تحت کیا جا رہا ہے. تو یہ اس کے مقاصد جو ہیں اور وسیع ہو جاتے مطلب ہیں. مین اسٹریم میڈیا کے بعد اب سوشل میڈیا کو بھی کنٹرول کرنا ہے. وہ تو پہلے سے تھا, مزید اس کو بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ ابھی تک کنٹرول نہیں ہو سکا. کیا اس کے نتیجے میں بھی عمران خان جو ابھی تک بات نہیں مانے مان جائیں گے؟ نہیں. کیا پرویز الہی جیسا بندہ جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی تھا وہ اگر کھڑا ہو گیا ہے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا آپ چائے کے ڈھابوں آپ لگا دیں گے فائر وال؟ کیا چائے کے ڈھابوں پر بات کرنے والوں کو روک دیں گے؟ نہیں روک سکتے. کیا آپ ڈرائنگ روم میں بات کرنے والوں کو روک دیں گے؟ کیا اخبار میں لکھنے والوں کو روک دیں گے؟ تو یہ نہیں رک پائے گا جس طرح سے آپ کوشش کر رہے ہیں. اس کے بعد وہ لوگ جو چھوٹی موٹی ایسی ویڈیوز بناتے ہیں یہ نہیں جن رک میں پائے گا, اسکٹس ہوتے ہیں, یہ نہیں رک پائے گا, پھر کیا کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے بنیادی طور پر. باریاں بدلی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں سیاست میں بھی. پہلے عمران خان تھا, اب نون لیگ ہے, پہلے اس سے پہلے نون لیگ تھی. تو آج جو لوگ اس پہ بڑے خوش ہیں, کل حالات بدلیں گے تو وہ لوگ نشانہ بن رہے ہوں گے, بجائے اس کے کہ آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ ہاں یہ والے جو تمام لوگ ہیں ان پہ پابندیاں ہن ساڈا ٹائم آ گیا, آپ یہ کر کے دیکھ لیں. حالانکہ اس وقت آپ پر کوئی پابندیاں نہیں ہیں, تو آپ کا ٹائم آ جائے گا, آپ یہ سوچ لیں, ذرا سا وقت بدلے گا, باریاں بدلیں گی تو پھر کیا آپ اس کے لیے سوچ نہیں رہے نا ابھی کہ باری بدلے گی. ان کو لگ پہلے رہا بھی ہے نہیں کہ سوچا جا رہا تھا. دیکھیے بات یہ ہے تو اچانک ہوتا ہے, عوام کا رخ بدل. بات یہ ہے کہ شداد نے جب زمین پہ جنت بنائی تھی تو کیا اس نے سوچا تھا کہ وہ ایسے مرے گا کہ اس جنت میں پورا داخل بھی نہیں ہو پائے گا, آدھی باڈی باہر ہوگی؟ ٹھیک ہے. فرعون جو ہے وہ کیا ہوا, اس کے بعد آپ باقیوں کو دیکھ لیں جو ہمارے ہاں ایک کے بعد ایک آتے چلے گئے. وہ آتے تو ایسے ہی تھے نا کہ میں آیا ہوں تو جاؤں گا ہی نہیں, ٹھیک ہے, لیکن پھر کرائم ماسٹر گوگو آیا ہوں تو لے کے جاؤں گا, وہ کرائم ماسٹر گوگو والا حال ہوا نا, آخر میں کیا رہ گئی تھی؟ ٹھیک ہے. تو یہی ہوگا, اللہ تعالیٰ کا نظام ہے, بدلتا ہے, وقت بدلتا ہے, دن پھرتے ہیں, مسلسل چلتا ہے, تو وہ چلے گا. ابھی عمران ریاض خان غائب ہوا ہے, سلیم شہزاد ہوا تھا, عرش شریف ہوا تھا, آگے جا کر اللہ نہ کرے پھر کچھ ہوگا. تو کیا باریوں کا ویٹ کر رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جو ٹھیک ہے اس کی بات کریں, جو ٹھیک نہیں ہے یہاں تو سب کہتے ہیں نا اب بھگتو, ہاں تم نے کیا تھا اب بھگتو. بات یہ کہ یہ بدلے گا بھی نہیں نا. اس سے پہلے بھی جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو تب بھی وہاں پر کون کر رہا تھا؟ جب ہم نے یہ دیکھا کہ رضی دادا وہ گرفتار ہوئے تھے, متی اللہ جان گرفتار ہوئے تھے, اسد طور کی ہڈی ٹوٹی تھی, پھر اسی طرح سے مختلف لوگ تھے. کیا یہ بدلا تھا؟ ابصار عالم پہ گولی چلی تھی. تھینک یو, یہ بڑا ان میں زیادہ بڑا واقعہ تھا. جب یہ سب کچھ ہوا تھا تو کیا یہ بدل گیا تھا؟ نہیں بدلا تھا. کیا یہ بدل جائے گا؟ ابصار عالم صاحب تو از ون آف دی ایکسیپشنز کے جو ذرا سٹانس پہ سٹینڈ لیں گے. باقی جگہوں پر تو آپ کو وہ لوگ نظر آتے ہیں جو پی ٹی وی میں نوکری پکڑنے والے لوگ ہیں, تو ان کے لیے تو سوچنے کا مقام ہے. یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.